اعجاز الحق صاحب، بہت سارے کردار آج دنیا میں نہیں ہیں، لیکن آئی جے آئی جس طریقے سے بنائی گئی تھی آپ شاید بہتر روشنی ڈال سکیں. جنرل ضیاء نے کیسے نواز شریف کو اور جنرل جیلانی نے کیسے ان کو اقتدار کا راستہ دکھایا، اور 88 کے انتخابات سے پہلے یا اس 88 اور 90 کے درمیان میں جنرل حمید گل کا یا آئی جے آئی کی تشکیل میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول تھا، اس کے اوپر کچھ آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اب ایک اٹس لائک این اوپن بک، ایوری باڈی نوز اباؤٹ اٹ. جو چیز سپریم کورٹ میں چلی گئی اصغر خان کیس میں، اس میں تو سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا. آپ نے یہ ایک رول ماڈل تھا. دوسرے کا آپ نے ذکر کیا کہ 2011 میں آیا. تیسرے کا آپ نے ذکر نہیں کیا جو 9 اپریل کو سے پہلے تیسرا رول ماڈل آیا تھا. لیکن جی، وہ میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ تیسرا جو رول ماڈل آیا ہے، اس کی وجہ سے یہ آج سارا معاملات جو ہے فضا جو خراب ہوئی ہے. کیونکہ وہ جو تیسرا رول ماڈل آیا ہے وہ اس وقت آیا ہے جب پاکستان واز گوئنگ تھرو دا کرائسس، اکنامک کرائسس. اور جب تیسرا رول ماڈل لایا گیا تو اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ حالات کو کیسے سنبھالا جائے گا، اکانومی کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا. اور ایک شخص جس کو نکالا تھا، ہی واز رائٹ ایٹ دا باٹم. تو اس وقت جو 3 آپشنز تھے 9 اپریل سے پہلے، جس پہ بات بھی ہوئی تھی، جس پہ گفتگو بھی ہوئی تھی، پہلا یہ تھا کہ ان ہاؤس چینج کر دیں، دوسرا تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور تیسرا یہ تھا کہ الیکشنز کروا دیں. اگر اس وقت الیکشنز کروا دیے جاتے تو اس وقت جو پی ٹی آئی کی پوزیشن تھی پبلک کے اندر، ان کی جو پاپولیرٹی تھی وہ لیس دین 29%، تو یہی لوگ جیت کر بھی آ سکتے تھے وہاں پر. تو اتنی سازش کے ذریعے اس طریقے کے ساتھ لوگوں کو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ بٹھا کر، یہ میرا سوال یہی تو ہے کہ یہ کرنا کیوں پڑا؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کہ عمران قومی مفاد میں نہیں ہے؟ یہ بات کیوں کہنی پڑی فارمر آرمی چیف کو کہ عمران قومی مفاد میں؟ دیکھیں، بات کہا انہوں نے، یہ تجزیہ کیوں ہوا ان کا؟ بات یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، بات جو ہے وہ ندیم صاحب اس چیز کی نہیں ہوتی کہ یہ مطلب ملک کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے، وہم کی بنیاد پر ہوتا ہے. ایک دوسرے سے جو اختلافات شروع ہوتے ہیں ان کی بنیادوں پر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی غدار ہے اور یہ ملک کو کہیں ڈبو دے گا لے جا کر، یا ملک کو کہیں تباہی کے راستے پہ کھڑا کر دے گا. کیونکہ چیکس اینڈ بیلنسز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے یہ معاملات جو ہیں. اور ساتھ جب تک چلتے رہے، جب تک ٹھیک تھا. جب ذرا سی غلط فہمی پیدا ہوئی تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہر دفعہ، پہلی دفعہ نہیں ہوا، 90 میں ہوا، 93 میں ہوا، 97 میں ہوا، اور یہ تسلسل جو ہے وہ چلتا رہا ہے. مطلب جب سے ہماری جمہوریت جو ہے اس کو ہم نے کھڑا کرنے کی کوشش کی.